بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اولیاء ابو الوقت ہوتے ہیں۔ اولیاء ابو الوقت کیسے ہوتے ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، فرمایا کہ تمام زمانے میرے نزدیک بحیثیت آن واحد کے ہیں۔ فرمایا کہ ایک دن میں نے وضو کرنا چاہا کہ اسی دوران کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی۔ بعد میں میرے دل میں یہ القاء ہوا کہ یہ مدت غنودگی 900,000 سال کے برابر تھی۔ کاتب الحروف کہتا ہے کہ طویل تر زمانوں کو ایک پل کی صورت میں پانا دراصل فنا کی حقیقت میں مل جانے سے پیدا ہوا، کیونکہ زمانہ فنا ہے اور حقیقت اس سے ماورا، اور ایک ساتھ کو طویل تر زمانوں کی حیثیت میں پانے سے ان کی مراد یہ کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں، اور عالم مثال میں کوئی ایسی حرکت موجود ہے جو اس زمانہ کی حرکت سے تیز تر ہے، اگرچہ یہ حرکت ظاہر نہیں ہوتی مگر بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے، اور حرکات مالوفا سے تیز تر مقدار طویل زمانوں سے گزرنے سے منکشف ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی برے کام کے مرتکب کو دیکھو تو جان لو کہ وہ قصداً ارتکاب نہیں کر رہا، لہٰذا اسے نصیحت کرو، کیونکہ نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ثابت ہوتی ہے، اور مومنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کا بلند تر مقام حاصل ہوتا ہے۔ شاید کہ نصیحت ان 100 میں سے کسی ایک کو نفع پہنچائے جو امر ارادی کے موافق ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کی بچی گم ہو جائے اور اس کی تلاش میں ہر کوچہ و بازار میں پکارتا پھرے، حالانکہ اس کی بچی کسی خاص مقام میں موجود ہو اور اس کی خبر رکھنے والا ہزاروں میں سے کوئی ایک ہو۔ جب وہ آواز لگائے گا تو ہزاروں میں سے کوئی ایک جو جانتا ہوگا سامنے آ جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کو نصیحت اور بھلائی کی بات بتانی چاہیے، ممکن ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے۔ کاتب الحروف شاہ ولی اللہ کہتا ہے کہ دنیا ساری تقدیر کی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی فاسق ہے تو اس کا فسق اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، اگر صالح ہے تو اس کی نیکی اس کی تقدیر تھی، اور واجب الغیر کے لیے علت عامہ کی ضرورت ہے، جبکہ ہدایت مرشد جو کہ علت مرشد کا جزو ہے اگر نفوس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے، لہٰذا تدبیر کلی بعثت رسل اور کتاب آسمانی کے نزول کا تقاضا کرتی ہے اور تمام اسباب کے وجود کی متقاضی ہوتی ہے۔ ذوق مشاہدہ میں فرمایا کہ جب کسی کو ذوق مشاہدہ حاصل ہو جائے تو کوئی معصیت اسے زائل نہیں کر سکتی، کیونکہ چاہے صالح ہو یا فاجر، دونوں کے نزدیک شیرینی محبوب تر ہے، اور گناہوں سے حفاظت محض ذات باری کی عنایت پر مبنی ہے۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ فرمایا کہ بایزید حضرت شیخ کے ایک ہم عصر بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا، اے شیخ، تم کون ہو اسے دیکھنے والے؟ انہوں نے کہا، تو کیا دوست کو دوست سے حذر کرنا چاہیے؟ میں نے کہا، تو اس کا دشمن کون ہے؟ اس پر ان کا غصہ فرو ہو گیا، کیونکہ منصفانہ طبیعت پائی تھی۔ فرمایا کہ ولی اس دنیا میں بوجہ غلبہ عناصر روح آگ میں جلایا جاتا ہے اور تلوار سے قتل کیا جاتا ہے، مگر روز قیامت معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ آگ بزبان حال پکارے گی۔ ترجمہ: اے مومن، جلدی گزر جا، تیرے نور کی لپیٹ میرے شعلے کی بھڑک کو ٹھنڈا کر رہی ہے، مگر یہ مقام اس اہل کمال کا ہے جن کے سامنے سے پردہ ہائے مکان اٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ہوتی ہے شان اولیاء اللہ کی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جلد ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔